بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے کوئی 1400 برس پہلے کی بات ہے کہ دنیا میں بہت خرابیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ سب لوگ بتوں کی، آگ کی اور سورج وغیرہ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ایک دوسرے کو ذرا ذرا سی بات پر قتل کر ڈالتے تھے۔ چوری، ڈاکہ اور گالی گلوچ بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی۔ کسی کے یہاں جب لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ وہ بیچاری چیختی چلاتی رہ جاتی اور بتوں کی اور آگ کی پوجا کرنے والے اس پر سینکڑوں من مٹی ڈال کر دبا دیتے تھے۔ جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا تو اس عورت کو آگ میں ڈال کر زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ شراب بہت پیتے تھے اور حرام اور گندگی چیزیں کھاتے تھے۔ دنیا میں جتنی بری باتیں ہوتی تھی سب کرتے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کو بری باتوں سے روکنے کے لیے اپنا رسول دنیا میں بھیجا۔ اس نے آ کر سب لوگوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، سب کا حکم اس کا حکم مانو، ورنہ دوزخ میں جلائے جاؤ گے۔ بڑے بڑے سانپ اور موٹے موٹے کیڑے کھا جائیں گے، نہ تمہیں کھانے کو کچھ ملے گا اور نہ پینے کو کوئی چیز نصیب ہوگی۔ جب تمہیں پیاس لگے گی تو گندے پیپ کا بدبودار پانی پینا پڑے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ کا حکم مانو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ وہاں بڑیاں بڑیاں سیویں اور پھل کھانے کو ملیں گے۔ گلاب اور کیوڑے سے زیادہ خوشبودار اور شکر سے زیادہ میٹھا پانی پینے کو ملے گا، اور ہمیشہ کے لیے آرام ہوگا۔ اللہ کے رسول نے سب لوگوں سے کہا کہ دیکھو، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، گالی دینا اور شراب پینا، جھوٹ بولنا، یہ سب بہت بری باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں سے بہت ناراض ہوتے ہیں۔ سب لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی سنی اور بہت سے لوگوں نے ان پر عمل کیا۔ ان پیغمبر کی کہانی ہم آپ کو آج سنانے جا رہے ہیں، جن کا نام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہمارے پاکستان سے بہت دور سمندر پار پچھم کی طرف ایک ملک ہے، اس کا نام عرب ہے۔ وہاں جہالت اور گمراہی بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی۔ وہاں ایک بہت شریف اور عزت والے گھرانے میں ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ آپ ابھی پیٹ میں تھے کہ آپ کی والد جناب عبداللہ کا انتقال ہو گیا اور آپ یتیم ہو گئے۔ بچہ جب پیٹ میں رہتا ہے تو ماں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، متلی آتی ہے، قے ہوتی ہے، مگر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی برکت والے تھے، اس لیے آپ جب اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے تو انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی۔ آپ کی والدہ نے خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ دیکھو، تمہارے ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ تمام انسانوں کا سردار ہوگا۔ جب وہ پیدا ہوا تو تم یہ کہنا کہ اس بچے کو اللہ کے سپرد کرتی ہوں، اور اس بچے کا نام محمد رکھنا۔ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے اور پیدا ہونے کے بعد بڑی بڑی برکتیں دکھلائیں دیں۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اسی سال ملک یمن کے بادشاہ ابر نے ہاتھی لے کر مکہ پر چڑھائی کی اور کعبہ کو گرانا چاہا۔ مکہ والوں میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اس کا مقابلہ کریں اور اس سے لڑیں۔ بس اللہ پاک نے آسمان پر ننھی ننھی چڑیاں بھیجی۔ ان چڑیوں نے اپنی چونچ میں لے کر اتنی کنکریاں برسائیں کہ سب ہاتھی مر گئے، اور ابراہا اور اس کا لشکر پریشان ہو کر بھاگ گیا۔ جس وقت آپ پیدا ہوئے اس وقت ملک ایران کے بادشاہ کے محل کے 14 کنگرے خود بخود گر گئے۔ وہاں کا بادشاہ اللہ تعالیٰ کو اور اس کے حکم کو نہیں مانتا تھا اور آگ کی پوجا کرتا تھا۔ اس کے یہاں ایک جگہ پر آگ جل رہی تھی جس کو ایران کے لوگ 1000 سال سے برابر جلا رہے تھے اور بجھنے نہیں دیتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو خود بخود وہ آگ بجھ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ دیکھو، ہم نے اپنا پیارا بندہ زمین پر بھیج دیا ہے، اب تم لوگ آگ اور پتھر کی پوجا نہیں کر سکتے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو سب سے پہلے آپ کی والدہ بیوی آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ اسی زمانے میں مکہ کے آس پاس کے گاؤں سے کچھ عورتیں آئیں جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہر سے لے جایا کرتی تھیں اور انہیں دودھ پلایا کرتی تھیں تاکہ وہ گاؤں میں رہ کر خوب تندرست ہو جائیں۔ جب عورتوں نے بڑے بڑے گھرانوں سے بچے لے کر گئے، مگر ہماری سرکار کو کسی نے نہ لیا کیونکہ یہ غریب تھے، ان کے باپ نہیں تھے، اور آپ جانتے ہیں غریب کو کون پوچھتا ہے۔ گاؤں کی عورتوں میں ایک خاتون تھی، ان کا نام بی بی حلیمہ تھا۔ وہ بہت غریب تھیں۔ ان کے پاس جو اونٹنی تھی وہ بہت کم دودھ دیتی تھی، اور ان کی سواری کا گھوڑا بھی بہت دبلا تھا۔ خود ان کے بھی بہت کم دودھ ہوتا تھا، اس لیے ان کا بچہ عبداللہ بیچارہ بھوکا رہتا تھا۔ تو سب عورتوں کو بچے مل گئے مگر انہیں نہ ملا۔ وہ بیچاری بہت رنجیدہ ہوئیں۔ ان کے شوہر نے کہا کہ تم افسوس کیوں کرتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ سب عورتیں بچے مل گئے
مگر مجھے نہیں ملا۔ اب ایک ہی بچہ رہ گیا ہے مگر وہ بہت غریب ہے۔ بی بی حلیمہ کے شوہر نے کہا کہ غریب ہے تو کیا ہوا، تم اسی بچے کو لے لو۔ بی بی حلیمہ نے خوشی خوشی ہمارے سرکار کو لے لیا۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ بچہ جسے میں لے رہی ہوں دنیا جہان کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے اور اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے، تو وہ بیچاری سمجھی تھیں کہ ایک ننھا منا سا پیارا سا بچہ ہے۔ جب بی بی حلیمہ نے آپ کو لے لیا اور لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس آئیں تو بی بی حلیمہ کی اونٹنی کا دودھ بڑھ گیا۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اونٹنی کو دوہا تو اس نے اتنا دودھ دیا کہ میں نے اور میرے شوہر نے خوب پیٹ بھر کر پیا، اور بی بی حلیمہ کا دودھ بھی بڑھ گیا۔ ان کے بچے عبداللہ نے بھی پیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا۔ حالانکہ پہلے دودھ بہت کم ہوتا تھا، میاں عبداللہ اکیلے ہی بھوکے رہ جاتے تھے۔ جب بی بی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے چلیں تو ان کی سواری کا گھوڑا بھی دبلا تھا، وہ بھی آہستہ آہستہ چلتا تھا، اب بہت تیز رفتار ہو گیا تھا اور سب سے آگے آگے رہتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بی بی حلیمہ کے گھر پہنچے تو ان کے گاؤں میں قحط پڑا ہوا تھا، بکریوں کے دودھ نہ ہوتا تھا، مگر جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں ان کی سب بکریاں دودھ دینے لگیں، اور سب کی بکریاں دودھ بالکل نہیں دیتی تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 برس کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دودھ چھڑا دیا گیا۔ جب آپ کا دودھ چھوٹا تو سب سے پہلے آپ نے یہ کلمات ادا فرمائے: اللہ اکبر کبیراً والحمد للہ حمداً کثیراً وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ 2 ہی سال میں آپ ماشاءاللہ اللہ سے خوب بڑے معلوم ہونے لگے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑا دیا گیا تو بی بی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لائیں تاکہ آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیں، مگر بی بی حلیمہ کا جی نہ چاہتا تھا کہ آپ ان سے جدا ہوں۔ اتفاق سے ان دنوں مکہ میں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی تھی۔ بی بی حلیمہ نے آپ کی والدہ سے عرض کیا کہ ابھی طاعون پھیلا ہوا ہے، جب یہ کم ہو جائے گا تو دے جاؤں گی۔ آپ کی والدہ آمنہ نے اجازت دے دی اور بی بی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بچوں کے ساتھ فضول کھیل کود میں نہیں لگتے تھے۔ ایک دن آپ نے اپنی رضائی والدہ سے پوچھا کہ میرے بھائی دن بھر کہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی جایا کروں گا۔ پھر روزانہ اپنے رضائی بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے جانے لگے۔ ایک دن آپ بکریاں چرانے گئے ہوئے تھے، وہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے فرشتے آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چیر کر آپ کا دل نکال لیا اور اسے دھو کر پاک صاف کر کر پھر رکھ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ پہلے جیسا کر دیا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی دوڑے دوڑے ہانپتے ہانپتے گھر آئے اور اپنی والدہ کو یہ قصہ سنایا کہ میرے بھائی محمد کو 2 آدمیوں نے لٹا کر ان کا سینہ چیر ڈالا ہے۔ بی بی حلیمہ اور ان کے شوہر دونوں گھبرائے ہوئے چراگاہ پہنچے تو دیکھا کہ اچھے خاصے بیٹھے ہیں مگر بہت ڈرے اور سہمے ہوئے تھے۔ بی بی حلیمہ نے پوچھا کہ بیٹا کیوں ڈرے ہوئے ہو؟ فرمایا کہ امی 2 آدمی سفید کپڑے پہنے ہوئے آئے اور مجھے لٹا کر میرا پیٹ چیرا اور اس سے کچھ نکال کر لے گئے ہیں۔ بی بی حلیمہ انہیں گھر لائیں اور ایک نجومی کے پاس لے گئیں تاکہ دریافت کریں کہ کیا معاملہ ہے، مگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر چلائے اور شور مچانے لگے کہ لوگوں ڈرو، اس بچے کو قتل کر دو ورنہ تم لوگ غارت ہو جاؤ گے۔ یہ بچہ تمہارے دین کو مٹا دے گا اور تمہیں ایسا راستہ دکھلائے گا جو تم نے آج تک نہ سنا ہو۔ بی بی حلیمہ نے اس نجومی کو بہت ڈانٹا اور آپ کو لے کر گھر آ گئی، مگر ان دونوں باتوں سے بہت ڈر گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی والدہ بی بی آمنہ کے پاس پہنچا دیا۔ آپ اتنے دن حضرت بی بی حلیمہ کی گود میں کھیلے اور ان کے گھر میں رہے، اس لیے سب کو ان سے بہت محبت ہو گئی۔ بڑے ہو کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو بی بی حلیمہ اور ان کے شوہر اور ان کی ایک لڑکی، ایک لڑکے جو بچپن میں ہمارے سرکار کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، سب مسلمان ہو گئے۔ آپ کی رضائی والد کا نام حارث تھا، رضائی بہن اور بھائی جو مسلمان ہوئے تھے ان کا نام سیما اور عبداللہ تھا، اور رضائی والدہ کا نام بی بی حلیمہ ہے۔ دوستوں، اسے دنیا کی پہلی اوپن ہارٹ سرجری کہا جاتا ہے، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا تھا۔ یہ پہلی اوپن ہارٹ سرجری تھی۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی حلیمہ کے گھر سے اپنی والدہ کے پاس آ گئے اور اپنی اماں جان کی گود میں پرورش پانے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کے ہو گئے تب آپ کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ منورہ اپنے رشتہ داروں سے ملنے گئیں۔ وہاں کچھ دن رہ کر جب واپس تشریف لا رہی تھیں تو راستے میں ایک جگہ پڑتی ہے، اس کا نام ہے ابوا۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ ابوا میں پہنچے تو وہیں آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کے والد ماجد کا وفات ہو گئی تھی۔ اب 6 برس کی عمر میں والدہ کا سایہ بھی سر سے اڑ گیا اور سرکار اتنی ننھی سی عمر میں بن ماں باپ کے ہو گئے۔ آپ کے ساتھ سفر میں آپ کی باندی یمن بھی تھیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ مکہ معظمہ لے آئیں اور آپ کے دادا عبد المطلب کے حوالے کر دیا۔ آپ کے دادا جناب عبد المطلب بہت بڑے آدمی تھے، مکہ کے سب لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ انہوں نے بڑے پیار اور بڑی محبت سے آپ کی پرورش شروع کر دی۔ ان کو آپ سے بڑی محبت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دادا سے بہت محبت کرتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ پسند نہ کیا کہ ان کا رسول آدمیوں کے ہاتھوں سے پرورش پائے اور لوگ یہ کہیں کہ فلاں کی پرورش نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قابل کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی ہوئی تو بی بی آمنہ کی وفات کے 2 ہی سال بعد جناب عبد المطلب نے بھی منہ موڑ لیا اور آپ کو اکیلا چھوڑ کر انتقال فرما گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادے کا جنازہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے تو تھے ہی، پیچھے پیچھے دوڑے چلے جاتے اور روتے جاتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے لڑکے یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاچا عبد الطالب کو وصیت کی کہ محمد کی پرورش اور تربیت خوب محبت سے کرنا۔ جناب ابو طالب کو ہمارے سرکار سے اتنی محبت تھی کہ اپنے ساتھ ہی سلایا کرتے تھے اور اپنے ساتھ ہی کھانا کھلاتے تھے اور ہر دم اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے تھے۔ جناب ابو طالب کے پاس بکریاں تھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چرانے جایا کرتے تھے۔ حضور پڑھے لکھے نہ تھے اور بالکل امی ننھے، مگر تمہیں یاد ہوگا جب تم ابھی پڑھ چکے ہوگے 2 برس کی عمر میں جب سرکار کا دودھ چھوٹا تو آپ نے سب سے پہلے اللہ اکبر کہا تھا۔ آپ خود سوچیں کہ جو بچہ 2 برس کی عمر میں اس طرح اللہ کی حمد پڑھنے لگے اسے دنیا کی پڑھائی کی کیا ضرورت ہے۔ آپ کو خدا نے اپنے گھر سے پڑھا کر بھیجا تھا۔ چھوٹی سی عمر تھی، بکریاں چراتے تھے، مگر نہ کبھی کسی سے کوئی شرارت دیکھی، نہ آپ کی زبان سے کوئی برا لفظ سنا، نہ آپ بازاروں میں بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، حالانکہ بالکل بے پڑھے لکھے تھے۔ مگر دیکھیں، کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پڑھ نہیں کہہ سکتے، اللہ تعالیٰ سے پاس سے وہ پڑھ کر آئے تھے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس کی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جناب ابو طالب ملک شام میں تجارت کرنے جایا کرتے تے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے اور سفر میں جانو کس قدر تکلیفیں ہوتی ہیں، اس لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ نہ لے جایا کرتے تھے۔ مگر آپ کی بار وہ چلنے لگے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لپٹ گئے اور کہا کہ میں بھی چلوں گا۔ چچا کو بھتیجے کا دل توڑنا گوارا نہ تھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے لیا۔ چلتے چلتے آپ لوگ ایک جگہ پہنچے، اس جگہ کا نام تمیہ تھا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عیسائی پادری نے دیکھا۔ اس نے جناب ابو طالب سے پوچھا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میرا بھتیجا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، میں نے قریت میں اس کے متعلق پڑھا ہے، جیسا میں پڑھا ہے یہ بالکل ویسے ہی ہیں۔ اگر تم انہیں شام لے جاؤ گے تو یہودی انہیں پہچان جائیں گے اور قتل کر دیں گے۔ یہ سن کر جناب ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں سے مکہ واپس کر دیا۔ وہاں سے آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہنے لگے۔ مکہ کی ایک بہت مالدار خاتون تھی، ان کا نام خدیجہ تھا۔ ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، مگر وہ لوگوں کو تجارت کا سامان دیتی تھی۔ لوگ سامان بیچ دیتے تھے، خدیجہ انہیں مزدوری دیتی تھی۔ جب انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سنی تو کہلوایا کہ میرا سامان شام لے جاؤ اور فروخت کر کے دوسرا سامان لاؤ، نفع میں آدھا آپ کا اور آدھا میرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ خدا کا کرنا کہ شام میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سامان بک گیا اور بہت نفع ہوا، اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑھیا سامان خرید کر لائے اور بہت ایمانداری سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا نفع دے دیا اور ایک ایک پائی کا حساب سمجھایا۔ اس سے وہ بہت خوش ہوئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کا پیغام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما لیا، بس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 برس کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 برس کی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد محبت تھی اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھی۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ صاحبزادوں کے نام یہ ہیں: حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صاحبزادیوں کے نام یہ تھے: حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ ان کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے اور تھے، ان کا نام حضرت ابراہیم۔ حضرت ابراہیم کی والدہ ماجدہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بیوی تھی جن کا نام حضرت ماریہ تھا۔ دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی ان کی جوانی کے بارے میں، دیکھنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔